بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر حکایت پڑھیں گے جس کا نام ہے انفن فی الماء و استن فی السماء۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ سمیع المامون یومن بعد الکنافین وهو یقول وکان مارن فی موکبہ لقد سقط هذا من عینی حین غدر باخیہ فقال المامون هل لی من یشفع لی الی هذا الرئیس لارفع الی عینہ بعد سقوط۔ عبارت ہو گئی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ مامون الرشید نے ایک دن بھنگیوں میں سے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اس حال میں کہ وہ مامون اپنے قافلے میں جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ شخص میری نظروں سے گر چکا ہے جب اس نے اپنے بھائی سے غداری کی تھی۔ تو مامون نے کہا کیا کوئی ہے بندہ جو میری سفارش کرے اس رئیس آدمی کی طرف تاکہ میں دوبارہ میرا مرتبہ اس کی آنکھوں میں بلند ہو جائے گرنے کے بعد۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے انف۔ انف یہ کہتے ہیں ناک کو، اس کی جمع آتی ہے انوف، اور ماء یہ پانی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع میاہ آتی ہے، اور است یہ سرین کو کہا جاتا ہے، سرین چوتڑ۔ سما یہ واضح آسمان کو کہتے ہیں۔ سمیع یسمع اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، یومن ایک دن، کنافین اس کو دیکھ لیں ذرا، کنفا یکنفو کنفن اس کا مطلب ہوتا ہے گھر میں لیٹرین بنانا، پائخانہ بنانا، اور کناف کہتے ہیں اسی بھنگی کو، لیٹرین صاف کرنے والے کو، کناف ہو گیا۔ آگے دیکھیں کالے یقول اس کا مطلب بولنا، مارن اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ اصل میں تھا مرہ یا مرو، مرور اس کا مصدر آتا ہے، باب اس کا ناصرہ ہے، مارن اسم فاعل کا صیغہ، اصل میں تھا ماریرن، تو پھر آپس میں جب ادغام کیا تو یہ مارن ہو گیا، اور یہ حالت نسبی ہے، اس وجہ سے آپ کو مارن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں موقف، یہ جو موقب ہے یہ کہتے ہیں قافلے کو، اس کی جمع آتی ہے مواقب، اور سقط یسقط سقوط اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا، عین آنکھوں کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے غدر، غدر یغدر غدرن اس کا مطلب ہوتا ہے غداری کرنا، دھوکہ دینا۔ شفع یشفع سفارش کرنا، اور رفع یرفع بلند ہونا، اونچا ہونا۔ سقط یسقط سقوط پیچھے گزر چکا ہے، گرنا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق یہ ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ایک حکایت ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء، کہ آدمی کا ناک تو پانی میں ہے اور چوتڑ پیچھے سے اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کہاوت اس شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے کہ جو بے حیثیت ہو، اس کا مقام مرتبہ کچھ نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبے والا شمار کرتا ہو اور اس قسم کی باتیں کرتا ہو۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو مامون الرشید خلیفہ تھا، یہ ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بھنگی کو سنا کہ بھنگی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مامون ہے میری نظروں سے گر چکا ہے جس وقت اس نے اپنے بھائی سے غداری کی تھی۔ تو یعنی اس مامون جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کا میری نظروں کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو پھر مامون الرشید نے تنزیہ طور پر آگے جواب دیا کہ کوئی بندہ اس رئیس آدمی کی طرف میری سفارش کر سکتا ہے کہ جو میری سفارش کر دے اور میرا مقام اور مرتبہ اس کی آنکھوں میں دوبارہ بلند ہو جائے بعد اس کے کہ میرا مقام اور مرتبہ گر چکا ہے۔ مطلب یہ کہ طنز کر رہا تھا تم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت تو دیکھ لو کہ تم خود ایک بھنگی ہو اور تم اپنی نظروں سے بادشاہوں کو گرا رہے ہو، تو یہ بات کوئی کرنی بنتی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ضمیریں ہیں وہ ذرا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا جس وقت اس نے اپنے بھائی سے غداری کی تھی یہ تھوڑا سا پس منظر ہے، یہ بھی یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں ذرا دیکھیں، سمیع المامون نے سنا ایک دن بعد الکنافین، یہ جو بعد الکنافین ہے نا یہ اسی آپ نے سمیع کا مفعول بنانا ہے، اور یہ جو ہے نا وکانہ مارن فی موکبی اس کو آپ نے حال بنانا ہے، یعنی مامون نے سنا تھا اس حال میں کہ وہ گزر رہا تھا اپنے قافلے کے ساتھ۔ کیا سنا اس نے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا، اب یہ جو وہ یقول، یہ جو قول تھا نا کناف کا، اسی قول کا مقولہ ہی آ گیا، لقد سقط ھذا من عینی حین غدر باخیہ، یہ شخص گر چکا ہے۔ یہ جو ھذا ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مامون کی طرف، یہ شخص میری نظروں سے گر چکا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کناف نے کہا جس وقت اس نے غداری کی تھی اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ جو غدر ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مامون کی طرف لوٹ رہی ہے، اور باخیہ اس میں ہی ضمیر جو ہے یہ بھی اسی مامون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو مامون نے کیا کہا؟ حل لی من یشفع لی، کوئی شخص میری سفارش کر سکتا ہے اس رئیس آدمی کی طرف تاکہ میں اس کی آنکھوں میں بلند ہو جاؤں بعد میرے گرنے کی۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اسی کناف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ عبارت سے متعلقہ کچھ چیز تھی جو بتانی ضروری تھی۔ اب ہم وہ پس منظر سمجھیں گے
کہ جس میں مامون الرشید نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی تھی۔ مختصر واقعہ اس کا یہ ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید 175 ہجری میں اپنے بیٹے امین، جو کہ زبیدہ خاتون سے بیٹا تھا، اس کو ولی عہد بنایا تھا۔ اس وقت امین کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر کے اندر ہارون الرشید نے بیٹا بنا دیا۔ اس سے پہلے کسی مسلمان بادشاہ نے کسی کو اتنی چھوٹی عمر میں ولی عہد نہیں بنایا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ 182 ہجری میں اپنے دوسرے بیٹے مامون کو، جبکہ اس کی عمر اس وقت 12 سال تھی، ولی عہد بنایا۔ یعنی پہلا بیٹا جو تھا امین، اس کی عمر 5 سال تھی، اس کو پہلے ولی عہد بنا دیا۔ اس کے بعد پھر 12 سال کا تھا یہ مامون جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس کو ولی عہد بنایا، اور پھر لوگوں سے بیعت لی کہ امین پہلے خلیفہ بنے گا اور امین کے بعد مامون یہ تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ پھر 186 ہجری میں اپنے تیسرے بیٹے قاسم کو بھی ولی عہد بنا دیا، اور لوگوں سے اس بات کے اوپر بیعت لی کہ امین اور مامون اور پھر مامون کے بعد جو قاسم ہے یہ تخت خلافت کا مالک بنے گا۔ لیکن قاسم کے بارے میں جو خلیفہ ہارون الرشید ہے اس نے ایک شرط یہ بھی رکھ دی تھی کہ یہ جو قاسم، اس کا پورا نام تھا قاسم معتمن، اگر یہ خلافت کے لائق ہو تو پھر یہ مامون کا جانشین بنے گا، اور اگر یہ خلافت کا لائق نہیں ہوگا تو مامون کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو معزول کر کے کسی اور کو ولی عہد بنا دے۔ اب جو پہلا ولی عہد تھا امین الرشید، اس کو عراق، شام اور عرب کے ملکوں کی حکومت یہ عطا کی تھی، اور مامون کو ممالک شرقیہ دیے تھے، اور معتمن کو جزیرہ صغور اور عواصم کے صوبوں کی حکومت یہ طے کر کے گیا تھا خلیفہ ہارون الرشید۔ پھر امین سے ایک عہد نامہ لکھوایا خلیفہ ہارون الرشید نے، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں مامون کے ساتھ ایفائے عہد کروں گا، اور اسی طریقے سے مامون سے بھی ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں اس امین کے ساتھ جو وعدہ میرے والد صاحب نے لیا تھا میں اس کی مکمل پاسداری کروں گا۔ اور پھر ان عہد ناموں کے اوپر اکابر علماء، مشاہیر، مشائخ، سرداران لشکر اور جتنے بزرگان مدینہ اور بڑے معتبر بندے تھے ان سب کے دستخط کروا کے اس عہد نامے کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا۔ جو ملک جس بیٹے کو دیا گیا تھا اس کو اسی ملک پر قناعت کرنے اور کسی دوسرے بھائی کے ملک پر حملہ کرنے اور نہ چھیننے کا یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا اسی عہد نامے کے اندر۔ صرف خلافت کے اندر ترتیب یہ رکھی گئی تھی کہ اول امین خلیفۃ المسلمین ہوگا، امین کے بعد مامون خلیفۃ المسلمین ہوگا، پھر قاسم خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ اس عہد نامے پر امین کے اور مامون کے دستخط موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب خلیفہ ہارون الرشید کا انتقال ہوا تو امین اور مامون کے اندر اتفاق باقی نہ رہ سکا، اور پہلے چھپی چھپی اس میں دشمنی اور پھر اعلانیہ طور پر مخالفت کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا۔ بالآخر 194 ہجری کے آخر میں امین نے اپنے بھائی مامون کو ولی عہدی سے معزول کر دیا، اور مامون کی جگہ پر اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنا دیا۔ بلکہ صرف اتنا نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی جو معتمن تھا، جو تیسرا بھائی تھا قاسم معتمن، اس کو بھی معزول کر کے جو اس کا امین کا دوسرا بیٹا تھا عبداللہ، معتمن کی جگہ پر عبداللہ کو ولی عہد بنا دیا، یہ خلیفہ امین الرشید نے۔ اور یہاں پر اس نے بس نہیں کی، بلکہ خطبے کے اندر جو اپنے بیٹے عبداللہ تھے اور موسیٰ تھے ان کا نام بھی لیا جانے لگا۔ یہیں سے امین اور مامون کے درمیان جو لڑائی تھی یہ شدت اختیار کر دی۔ تو انہی ایام کے اندر امین نے خانہ کعبہ سے وہ دستاویز جو ان کے والد خلیفہ ہارون الرشید نے لٹکائی تھی وہ اتروا کر اس کو چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ اور امین کی طرف سے جو حجاز کا عامل تھا وہ تھا داؤد بن عیسیٰ۔ تو اس نے جب خانہ کعبہ سے دستاویز کو اتروا کر چاک کروایا تو داؤد بن عیسیٰ نے امین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور مکہ، مدینہ اور حجاز کے باشندوں کو سمجھایا کہ امین نے مامون پر ظلم کیا ہے، ہم نے خلیفہ ہارون الرشید سے جو وعدہ لیا تھا ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے، اور یہ جو مامون ہے یہ خلافت کا حقدار ہے، اور موسیٰ وہ تو بھی شیرخوار بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ، اس کے ہاتھ پر ہمیں بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حجاز کے عامل نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھایا۔ داؤد بن عیسیٰ کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل حجاز نے مامون کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور امین کا جو نام تھا وہ خطبے سے نکال دیا، اور مامون کو ہی خلیفہ یہ تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ ہے 196 ہجری کا۔ آخر یہ کہ بغاوتیں ہونی شروع ہوگی، سرکشی ہونی شروع ہوگی، تو اور خلیفہ امین الرشید ہے اس کو بہت زیادہ اس چیز کا نقصان پہنچا، اور دونوں کے درمیان لڑائی یہ جاری ہونی شروع ہوگی، جس میں یہ تھا کہ امین کا جو بھی لشکر جاتا تھا مامون کا لشکر امین کے لشکر کو شکست پر شکست دیتا رہا، اور مامون کے دو بڑے بہترین سپہ سالار تھے، ایک کا نام تھا طاہر بن حسین اور دوسرے کا نام تھا ہرثمہ بن اعین۔
بغداد کی طرف 2 سمتوں کے اندر یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ امین کی جو خلافت تھی وہ صرف بغداد اور اس کے گرد و نواح کے اندر ہی محدود رہ گئی تھی۔ مسلسل ناکامیوں کے بعد رمضان 196 ہجری میں امین کے ساتھ جو لڑائی تھی وہ اپنے حتمی مراحل کے اندر شروع ہو گئی۔ مامون الرشید کی فوج نے بغداد کا اور اس کے گرد و نواح کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1.25 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا، تو بغداد والے انتہائی اس محاصرے سے تنگ آگے، حتیٰ کہ جو امین الرشید تھا اس نے پھر جو سپہ سالار تھا ہرثمہ، اس سے پناہ طلب کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس مامون الرشید کی فوج کے 2 سپہ سالار تھے، ایک طاہر تھا، دوسرا ہرثمہ تھا۔ تو اس نے ہرثمہ سے پناہ طلب کی تو ہرثمہ نے پناہ دے دی، لیکن جب طاہر کو یہ والی بات معلوم ہوئی ہے تو طاہر کو یہ اچھا نہیں لگا۔ طاہر کو یہ لگا کہ اس طریقے سے تو جنگ کی فتح کا کریڈٹ سارا ہرثمہ کو چلا جائے گا، تو طاہر نے پہرے کو مزید سخت کر دیا۔ تو ہرثمہ نے پھر یہ تجویز دی کہ آپ ایسا کیجئے، آپ راتوں رات کے اندھیرے میں چپکے سے فرار ہو کے، میری کشتی قریب ہی موجود ہوگی، آپ اس کے اندر سوار ہو کر آ جائیں اور میری پناہ کے اندر آ جائیں۔ امین الرشید نے اسی طریقے سے کیا کہ وہ رات کے وقت چپکے سے محل سے فرار ہوا اور جو نیچے جنگی کشتی موجود تھی ہرثمہ کی، اس کے اندر پہنچ گیا۔ ہرثمہ آیا ہے اور ہرثمہ نے آ کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے اور اس نے اس جنگی کشتی کو تیزی سے چلانے کا حکم دے دیا کہ اس کو تیزی سے بھگایا جائے۔ لیکن طاہر کو پتہ چل گیا اور طاہر پھر دریا کے اندر آ گیا اور وہاں سے پھر اس نے طاہر کے جو غوطہ خور تھے انہوں نے آ کر اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا اور اس میں تیروں کی بارش کرنی شروع کر دی۔ تو اس میں ہوا یہ کہ کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور وہ جو امین تھا قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا، لیکن جو ملاح تھا اس ملاح نے امین کو ڈوبنے سے بچا لیا اور پھر وہاں سے پھر وہ طاہر کی قید کے اندر آ گیا اور طاہر نے آ کے اس کو قید میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد یہ قید خانے کے اندر موجود تھا کہ چند اجمی یہ اس قید خانے میں ننگی تلواریں لے کر داخل ہوئے اور امین الرشید کو قتل کر دیا اور پھر جو خلافت تھی وہ ساری کی ساری مامون الرشید کے پاس آ گئی۔ تو یہ جو امین الرشید کو قتل کیا گیا تھا اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مامون تھا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کر کے اس کو قتل کر دیا دھوکے کے ساتھ۔ تو یہ اس واقعے کا تھوڑا سا پس منظر تھا جو جہاں پہ بتانا بڑا ضروری تھا۔